الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے رمضان کے احکام اور مسائل بیان کیے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے اور وہ صرف 1 مہینہ ہے۔ پھر فرمایا جو شخص تم میں سے بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے جتنے روزے نہ رکھ سکے بعد میں قضا کر لے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا بوڑھا ہے شیخ فانی جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو فرمایا کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ یہ مسائل بیان کرتے کرتے اللہ رب العزت نے دعا کا مسئلہ شروع کر دیا، اور دعا کا مسئلہ شروع کرنے کے بعد آگے پھر رمضان کے احکام اور مسائل شروع ہو گئے۔ رکوع کے شروع میں بھی روزے کے احکام اور آخر میں بھی روزے کے احکام، درمیان میں دعا کا مسئلہ ذکر کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً افطاری کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ تو اسی آیت کی مناسبت سے آج دعا کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے حق سچ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ،
دعا یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، اور عبادت انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ قیمتی اور محترم چیز وہ دعا ہے، اور اللہ کی رحمت، اس کی عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت دعا میں ہے۔ اور دعا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا، تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو دعا صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ آج میرا اور آپ کا کسی پہ حق ہو اور وہ مجھے اپنا حق نہ دے تو ہم اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور جو بندہ اللہ کو اس کا حق نہ دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اسے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یا اللہ، دعا تو صرف تجھ سے کرنی ہے، یہ بھی بتا جب دعا تجھ سے کریں تو آہستہ پکاریں یا اونچی آواز سے پکاریں۔ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ پکاریں، یا دور ہے کہ ہم زور سے پکاریں؟ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ میرے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ فرما دیجئے انی قریب، میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، وہ اپنے بندے کے انتہائی قریب ہے۔ کتنا قریب ہے اس نے خود ہمیں بتا دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے بندے، میں تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب جو ذات شاہ رگ سے زیادہ قریب ہو وہ دور کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اس سے ہم کلام ہونے کے لیے درمیان میں واسطے تلاش کرتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، جو اللہ کی ذات شاہ رگ سے زیادہ قریب ہو، اس سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی پادری کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی پوپ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ آپ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ قائم کریں۔ یہ واسطے وسیلے تو آپ وہاں تلاش کریں جہاں آپ کی رسائی نہیں ہے۔ آپ کسی بڑے آفیسر سے ملنا چاہتے ہیں،
عام آدمی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، وہ اس کے لیے سفارش تلاش کرتا ہے، درمیان میں کوئی بندہ تلاش کرتا ہے، کوئی اس کا قریبی مل جائے تاکہ اس سے میری گفتگو کروائے، اس تک میری بات پہنچ جائے۔ اور جس اللہ سے تو ہم کلام ہو رہا ہے وہ تو ہر ایک کے قریب ہے، وہ تو ہر وقت تیری گفتگو سننے کے لیے تیار ہے، اپنوں کی بھی سن رہا ہے، پرایوں کی بھی سن رہا ہے، وہ نیک کی بھی سنتا ہے، گناہگار کی بھی سنتا ہے۔ یہ تو ہمیں ایک، میں کیا لفظ استعمال کروں، دنیا کے لالچی ملا نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ تو گناہگار ہے، اللہ تیری نہیں سنتا، میرے پاس آ، مجھے کچھ دے، میں تیرا اللہ سے رابطہ قائم کروں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے رابطوں کی، واسطوں، وسیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہو، میری بات توجہ سے سنیں، مختصر سی بات کروں گا، اگر اللہ اپنوں کی سنے، پرایوں کی نہ سنے، صرف اپنے محبوب بندوں کی سنے اور گناہگاروں کی نہ سنے، دوستوں کی سنے، دشمنوں کی نہ سنے، تو ایک عام انسان اور رب کی ذات میں کوئی فرق رہ سکتا ہے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ہر ایک کی پکار کو سن رہا ہے، ہر ایک کو عطا کر رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا یہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، یہ اللہ ہی کا حق ہے، اور دعا مانگنی بھی آہستہ آواز سے چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے آہستہ دعا مانگنا یہ افضل ہے۔ ہاں جہاں جہاں شریعت نے خود اونچی آواز سے کہنے کا حکم دیا وہاں اونچی آواز سے مانگنا افضل ہے، جیسے تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، شریعت کا حکم ہے اونچی آواز سے، اذان پڑھتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو تعلیم دلانے کے لیے اونچی آواز سے دعا مانگتے تھے، صحابہ کو طریقہ آ جائے دعا کیسے مانگنی ہے، جیسے ہم کبھی جمعہ کی نماز میں اونچی آواز سے مانگ لیتے، تو یہ تعلیم کے لیے ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے دعا کیسے مانگنی ہے۔ یا کوئی بندہ آپ سے درخواست کرتا ہے میرے لیے دعا کرے، تو ان صورتوں میں اونچی آواز سے دعا مانگنا جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ علیحدگی میں خلوت میں دعا مانگ رہے ہیں، اس میں افضلیت یہ کہ آہستہ مانگے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، سن کر جواب بھی دیتا ہوں، اور جواب دینے کے ساتھ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، اس اجابت کے لفظ میں تینوں چیزیں شامل ہیں، سننا بھی، جواب دینا بھی، قبول کرنا بھی۔ رات کو پکارے یا دن کو پکارے، صبح پکارے یا شام کو پکارے، دکھ میں پکارے یا سکھ میں پکارے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں ہر ایک کی پکارنے والے کی پکار کا جواب دے کر اسے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے جب بھی مانگنا ہو، دعا کرنی ہو، کوئی حاجت ہو، مدد طلب کرنی ہو، تو صرف اور صرف اللہ سے مانگے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا سألت فاسأل اللہ،
جب بھی تجھے کوئی سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ۔ ہم کبھی مانگیں تو صحیح، خدا گواہ ہے ہمیں اللہ سے مانگنے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا۔ میری بات اگر غور کریں گے تو آپ کہیں گے بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فرض نماز کے بعد جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ بس یوں ہاتھ کیا، ہونٹ تھوڑے سے ہلائے، چل پڑے۔ یہ دعا ہے؟ حدیث سن لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا اللہ کسی غافل بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اتنی بے توجہی سے بندہ دعا مانگے کہ دعا میں خیال ہی نہیں اللہ کی طرف، بس ہاتھ اٹھائے ہوئے خیالات کہیں اور ہے، زبان پہ جو طوطے کی طرح الفاظ رٹے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر وہ کہے اور چل پڑا۔ ایسے غافل بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کسی عام آدمی سے، ایک صاحب ثروت آدمی سے کوئی سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس بندے کی طرف آپ کی کتنی توجہ ہوتی ہے؟ آپ کا ایک ایک عضو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سوال کرتے تو انتہائی عاجزی سے اس سے مانگتے ہیں۔ کیسے؟ پہلے اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، یار میں نے سنا ہے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے سخی آدمی ہیں، اور جو آپ کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کبھی اسے موڑتے نہیں ہیں۔ میرا بھی آج ایک سوال ہے، مجھے کچھ ضرورت پڑی ہے، اگر میری ضرورت پوری ہو جائے۔ اس طرح آپ اللہ کی ذات سے عاجزی سے دعا مانگے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر حضور پر درود پڑھیں، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کر کے مجھ پر درود پڑھ کے اس کے بعد جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے جاتے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ تو ہم سیکھ لیں، تو اللہ سے دعا مانگیں تو انتہائی توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے جولیاں بھرتے ہیں۔ تو فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو نے مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو نے مدد طلب کرنی ہو تو مدد بھی صرف کس سے مانگ؟ اللہ ہی سے مانگ۔ جب بھی کہیں تو یا اللہ میری مدد فرما۔ فیس بک پہ ایک جملہ میں نے سنا، عبرت کے لیے بتا رہا ہوں۔ ابھی جو یہ چند دن پہلے زلزلہ آیا، شدید جھٹکے تھے، تو ایک ذاکر کو میں نے سنا، وہ حضرت علی کو خدائی کے درجے پہ کھڑا کر رہا تھا، لگا ہوا تھا۔ جیسے زلزلہ شروع ہوا، شدید جھٹکے لگے، اس کی زبان پہ فوراً شروع ہو گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ساتھیوں سے کہتے ہیں اللہ کو پکارو۔ جھٹکے بڑے شدید ہیں، اب صرف اللہ کو پکارو۔ یہ ہے خالص توحید، کہ بندہ کسی مصیبت میں گھر جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی عذاب میں مبتلا ہو، وہ صرف اور صرف کس کو پکارے؟ اللہ ہی کو پکارے۔ یہ خالص توحید ہے، یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنے والدین کی وجہ سے شرک کرتا ہے، ماحول گھر کا ایسا ہے، خاندان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہے، لیکن کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، اتنی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، بندہ تمام کے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں توحید اللہ نے فطرت میں رکھی ہے۔
تو عرض کر رہا تھا جب بھی مدد طلب کرنی ہو تو حضور نے فرمایا صرف اللہ ہی سے مدد طلب کریں، اور ہم ہر نماز میں یہی بات دہرا کر اللہ سے اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا دعا بھی کیا ہے، عبادت ہے، تو ہم فاتحہ کے شروع میں ایاک نعبد کہہ کر اللہ سے کیا وعدہ کرتے ہیں کہ دعا کرنی ہے تو صرف کس سے؟ اللہ ہی سے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہی کا لفظ ہے نا، حصر کا معنی ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ خاص بندہ جسے اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اپنے خاص بندوں کی علامات اللہ نے بیان کی، بیان کرتے کرتے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے خاص بندوں کی ایک نشانی، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی یہ نشانی نصیب فرمائے۔ وہ خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگتے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، دعا کرتے ہیں تو صرف اللہ کی ذات سے، مانگتے ہیں تو صرف اللہ ہی کی ذات سے۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے، اور جسے یہ نصیب ہو گئی وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ کیوں؟ عقل مند بندہ ہمیشہ اس سے سوال کرتا ہے جو بندہ کسی چیز کا مالک ہو، اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اکیلا مالک اللہ ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں۔ جب سارے خزانوں کا مالک اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، ایک ایک ذرے کا مالک اللہ، تو پھر بندہ اللہ ہی سے مانگتے ہوئے کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے کہ بندہ مالک سے مانگے۔ ہم اللہ کے مالک ہونے کی صفت کبھی غور تو کریں، وقت نہیں ہے۔ قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنے بندے کو سمجھایا، میرے بندے میں ایک ایک چیز کا مالک ہوں، مانگنا تیرا کام ہے، وہ چیز اپنے خزانے سے تجھے عطا کرنا یہ میرا کام ہے، تو مانگ تو صحیح۔ سب خزانے اللہ کے پاس ہیں، دولت کے خزانے ہیں تو صرف اللہ کے پاس، رزق کے خزانے ہیں تو صرف اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے مانگنا ہو نا تو مانگنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ اگر کسی نے اللہ سے مانگنا ہے تو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے۔ اللہ کریم خود فرماتے ہیں للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ کسی بندے کو چاہیے کہ رزق میں اضافہ ہو، وہ اللہ کی صفت رزاق کا وظیفہ کرے، یا رزاق یا رزاق۔ کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، وہ اللہ کی صفت غفار کا وظیفہ کرے، یا غفار یا غفار۔ کسی بندے کو
نعمتیں چاہیے، اللہ مجھے نعمتیں عطا کرے، یا معطی، اے نعمتیں عطا کرنے والے۔ اللہ نے تو ہمیں دعاؤں کا طریقہ خود بتا دیا، کمی ہمارے اندر ہے، ہم اللہ کے کلام سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن سے اگر پوچھیں، قرآن ہر بات کا جواب واضح طور پر دیتا ہے، ایک ایک آپ کے سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ خدا را جہاں بھی آپ رہیں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، آج سے عہد کر لیں ہم نے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا پڑھیں، آپ اس کا لطف دیکھیں گے، آپ کو قرآن سے محبت پیدا ہوگی، آپ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کریں گے، اللہ آپ کو قرآن کے علم کے خزانے نصیب کرے گا۔ تو فرمایا کہ دولت کے خزانے، رزق کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، علم کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ حضور بھی دعا کرتے ہیں، رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ صحت کے خزانے بھی ہیں تو اللہ کے پاس۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کتنے سال تک بیمار رہے؟ 18 سال بیمار رہے، کوئی تھوڑا عرصہ ہے؟ ہم چند دن بیمار ہو جائیں مایوس ہو جاتے ہیں، کمزور ہیں، امتحان برداشت نہیں کر سکتے۔ 18 سال بیمار رہے، ایک ہی دعا کرتے رہے، رب انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، رحم کرنے والا تو ہے، مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ پھر اللہ نے شفا کیسے دی؟ فرمایا میرے پیغمبر ارکض برجلک، اپنا پیر زمین پر مارے، ھذا مغتسل بارد وشراب، حضرت ایوب نے پاؤں زمین پر مارا، اس سے چشمہ جاری ہوا، فرمایا اس کا پانی پی لے، اندر کی بیماریاں ختم، اس سے غسل کر لے، باہر کی بیماریاں ختم۔ دو باتیں اس سے ثابت ہوئی، ایک تو شفا مانگنی صرف کس سے چاہیے؟ اللہ ہی سے، اور دوسری بات شفا دینے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب کو شفا عطا فرمائی۔ ہم کچے مسلمان ہیں، آپ تائید کریں گے، چند دن بیمار ہو جائیں، اس کے بعد پھر تلاش کرتے ہیں کسی بزرگ کی قبر، ایسے ہے کہ نہیں؟ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، اپنی کمزوریاں بتا رہا ہوں، جو ہمارے مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں، تنقید کیوں کریں؟ اللہ کا قرآن سمجھانا ہے۔ چند دن بیمار ہو جائیں، پھر کوئی تلاش کرتے ہیں دربار، وہاں جا کے دربار کے پتھر اٹھا کے جسم پہ ملنا شروع کر دیے، حضرت صاحب کے پتھر سے مجھے شفا ملے گی۔ کسی دربار پہ چلے گئے، جی نظر لگی ہے، دربار کے ساتھ دھاگے باندھنا شروع کر دیتے ہیں، ناپ کے اس دھاگے کو اپنے پاؤں میں باندھ دیتے ہیں۔ شفا کسی قبر پہ لکھی ہے؟ شفا کسی پتھر میں ہے؟ اگر یہی کرنا ہے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ یہی مشرکین مکہ تھے، کبھی پتھروں کو پوجتے ہیں، کبھی مورتیوں کو پوجتے ہیں، کبھی لکڑیوں کو پوجتے ہیں، مختلف چیزوں کو پوجتے ہیں۔ مسلمان بھی وہی کام کرے تو ایک مشرک مومن میں کیا فرق رہے گا؟ ہندو کو بھی دیکھیں، وہ بھی مندر میں جا رہا ہے، وہاں سجدے کر رہا ہے، مسلمان کو بھی دیکھیں، وہ بھی قبروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے۔ کوئی ہندو مومن میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان کی پیشانی صرف اور صرف جھکتی ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے پیشانی صرف ایک بنائی ہے، یہ جھکے بھی تو صرف رب کے سامنے۔ اللہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا بندہ پیشانی کسی غیر کے سامنے جھکا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا، اللہ ہی نے پھر شفا عطا فرمائی۔ اس لیے جب بھی کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو،
تو صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے وہ حاجت پیش کریں، اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے مخلوق کے پاس، یاد رکھیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ انبیاء بھی اللہ کے در کے فقیر، اولیاء بھی اللہ کے در کے فقیر، صحابہ بھی اللہ کے در کے فقیر، علماء بھی اللہ کے در کے فقیر۔ واللہ هو الغنی، غنی صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سب محتاج اور سوالی ہیں، عطا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ مانگنے والے سب ہیں، جولیاں بھرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آج کا خلاصہ سبق کا یہ نکلا کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اللہ سے مانگیں تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔